اور ہم اپنے شہریوں کو ان کے بیسک حقوق دیں گے، ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اس شہر کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اون نہیں کرتا شہر۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب، میرے سمیت جتنے لوگ آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس شہر کے وجہ سے پراسپیرٹی ہے اس ملک میں۔ میں مصطفیٰ کمال صاحب سے جو بات ہو رہی تھی کہ جناب پاکستان کی یہ لائف لائن ہے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کہا منی پاکستان ہے، انہوں نے کہا یہ اکنامک شہر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ I cannot imagine of country without کراچی، اور اگر کراچی نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھیے۔ اور اس شہر کو اون کرنے کے لیے کوئی ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ ہم 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہیں، یا 1 کروڑ 90 لاکھ لوگ ہیں، یا 2 کروڑ لوگ ہیں۔ ہم اس شہر کے مالک ہیں، ابھی تک ہم نے اس کی ملکیت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے، یہ مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے، ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وہی ہے کہ میں پچھلے دنوں ڈھاکہ گیا تھا۔ اب یقین کریں مجھے دل اتنا خوش ہوا کہ وہاں لاہور سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جن کو ظاہر ہے کہ کراچی والوں سے اتنی زیادہ محبت عام طور پر لاہور والوں کو نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے، لیکن دے ول فل آف پریزز فار دس ینگ مین کہ اس نے ڈیولپمنٹ کا ماڈل کریٹ کیا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک ماڈل ہے۔ تو اس میں آپ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون کرا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ ایک اچھی بات اور ہوئی ہے کہ سوائے ایک مذہبی لیڈر کے جس کا میں نے ابھی انٹرویو سنا، سارے کے سارے مذہبی لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور اپنے لوگوں سے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو ریلیجس فورسز پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی اس ملک میں امن چاہتی ہیں، اور وہ بھی سمجھ گئی ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے۔ ایک تو یہ بات نہیں، مگر سمجھ گئی ہیں ریلیجس فورسز، کیونکہ دیکھیے یہ تو اللہ کا نام لے کے اور رسول کا نام لے کے یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں، تو پھر یہ جو ہمارے ریلیجس اسکالر ہیں آگے کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے، دیکھیں پاور، دیکھیں اس لڑائی میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کا، معیشت کا نقصان ہے۔ ہماری ساری کی ساری اندرونی اور بیرونی تجارت کراچی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پورے ملک کے۔ اور میں یہ تک کہوں گا کہ آپ کراچی ڈسٹرب ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں جو اس وقت فوجی کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی، کیونکہ یہ مین سپلائی لائن ہے جس کو بلڈ لائن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ساری ایجنسیز کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ ایجنسیز کراچی میں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ ایجنسیز جو ہیں یہ کس کو ڈھونڈتی، یہ سائے کو کہاں ڈھونڈتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں ان مجرموں chasing the shadows because they cannot catch hold۔ سو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو پالیٹکس سے علیحدہ کر دینا چاہیے، اس کو مذہب سے علیحدہ کر دینا چاہیے، اس کو کسی اور مفاد سے علیحدہ کر کے، اور لسانیہ سے الگ کر دینا چاہیے۔ قطعی طور پر کوئی لسانیہ، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لسانی طور پر ہم کو بنا رہے ہیں۔ It is not۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ یہ کراچی پورے پاکستان کی پرورش گاہ ہے، یہ پاکستان کا مدر سٹی ہے۔ اگر ہم اس کو حفاظت نہیں کریں گے تو یہ ملک 24 گھنٹے قائم نہیں رہ سکے گا۔ نہیں تو مگر یہ جو تعصب کی جو بو آتی ہے مختلف جماعتوں سے، کیوں آتی ہے؟ غلط بات ہے میرے خیال سے۔ کیوں یہی لوگ تو دہشت گردوں کو ہمت افزائی دیتے ہیں نا، پھر کون دیتا ہے؟ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو ایتھنک یا اس کو جو سیکریٹیرین رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ناکام نہیں بلکہ وہ باقاعدہ ان قوتوں کے ساتھ شامل ہیں کہ جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں۔ آپ اشرف صاحب سمجھنے کی کوشش کریں چیزوں کو۔ جی یہ آپ بتائیں کہ کراچی کے 1 کروڑ 90 لاکھ یا 2 کروڑ لوگ اس شہر کے مالک ہیں۔ ہمیں ٹائم آ گیا ہے کہ اس ملک کا جو شہری ہے وہ کھڑا ہو جائے اور اپنے گرد و نواح پر، جیسے الطاف بھائی نے بھی کہا، باقی لوگ بھی کہتے ہیں، ہمیں اس شہر کو پاک کرنا پڑے گا۔ میں I agree with some people کہ بھائی اس ملک ہی کو، شہری کو کیوں، لیکن بگننگ یہیں سے ہوگی۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ خواتین نظام تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری، جیسے کہا سردار اشرف صاحب نے بالکل کہا، کتنی سب سے زیادہ ایجنسیز کراچی کے اندر ہیں، وہ اخبار نویسوں پہ نگاہ رکھتی ہیں، وہ فلاں لوگوں پہ نگاہ رکھتی ہیں، لیکن جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں ان کی جو کارکردگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عوام جانتے ہیں پاکستان کے، ان کی کارکردگی اتنی زیادہ سب سے زیادہ لوگ مرے کراچی سے، زیادہ مؤثر نہیں ہے۔
ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کے ان لوگوں کو پکڑیں گے کہ جنہوں نے عاشور اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے چہل نمب کے موقع پہ جو لوگوں کو شہید کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بات چیت جاری رہے گی. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کراچی میں جو قیامت ٹوٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر مذمتی بیان آتے ہیں, ایک بیان دوسرا مضان, پھر لوگ شہیدوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, بیانات بھی دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو جانیں چلی گئی ہیں ان بیانات سے واپس آ سکتی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. یہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال, ان کی عزت و آبرو کا وہ خیال رکھیں. مہر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر لا انفورسنگ ایجنسی اس کراچی میں ان تسلسل کے ساتھ واقعات میں ناکام ہوئی ہے تو کیا صوبائی حکومت کا کیا کردار ہے؟ لیکن ان میں سے کسی کو ریزائن کرنا چاہیے نا. ریزائن پہ اگر بات جائے گی تو پھر بہت سارے ریزائنز آنے چاہیے. نہیں, مطلب پہلے تو کسی کو بگننگ کرنی چاہیے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, جیسے کرکٹ میں جب ناکامی ہوئی تو اقبال قاسم نے ریزائن کر دیا. اگر بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے نا, صحیح کریں نا, تو پھر ان کو ریزائن کرنا چاہیے کسی کو. اچھا, اب اس میں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ایشو ہے آج کا جو سانحہ ہے یہ کراچی میں ہوا ہے. اس پہ بالکل سب ہے کہ آج ایک سانحہ کراچی میں ہو گیا ہے. یوم عاشور پہ جو کچھ ہوا وہ کراچی کا ایک واقعہ تھا, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سیریز ہے. یہ آج کراچی میں ہوا ہے, اس سے پہلے عاشورہ کے دن کراچی میں ہوا تھا. لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, 55 آدمی مارے گئے. 500 آدمی مرے 18 اکتوبر کو 2007 میں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. آپ یہ بتائیں کہ ہر سال کراچی میں اتنے لوگ مرے ہیں, اتنے لوگ ساتھ میں نہیں مرے ہیں. آپ 10 سال سے دیکھیں, 10 سال سے جو ہو رہا ہے کراچی میں ہی نہیں ہو رہا ہے, پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے. یہ نیشنل کراچی, لیکن اگر آپ ایوریج نکالیں تو کراچی میں سب سے زیادہ سفر وہ فورسز جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہیں گی وہ کراچی پہ ظاہر ہے. یہ کہہ دینا کہ جی فورسز کمزور کر رہی ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو بھائی یہ بات ضروری ہے کہ دشمن زیادہ ہو, جس کے دشمن زیادہ ہوں اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کا پوری طرح سے ہوشیار رہنا چاہیے اور سوسائٹی کو موبلائز کرنا چاہیے. ہمیں ایگری ہے کہ بھائی ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا پولیس کی پاور ہے یہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے اور اس میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید عرض کیا کہ اٹلی ہیڈ دی سیم پرابلم. ان کا ایک مجسٹریٹ کھڑا ہو گیا, اس نے لوگوں کو پکڑ کے بند کرنا شروع کر دیا اور ٹھیک کر دیا, ان کو لٹکایا, پھانسی میں لٹکایا. میں ایک بلڈرز کے ایک فنکشن میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جو بلڈر مافیا ہے, یہ جو اس طرح کے جو لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے, یہ جو ایلیگل کرمنلز ایکٹیویٹی ہے, اس میں کوئی ایک آدمی انوالو نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, بڑے اتنے بڑے لوگ کہ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. یہ نیشنل کرائسس ہے, آپ اس کو شہر کا کرائسس, ایتھنک کرائسس, سیکٹرین کرائسس مت سمجھیے. ورسز سوسائٹی سر, اٹ از کرمنل. میں اس کو کرمنل سے بڑھ کے یہ ایک بات ہے, یہ ایک نیشنل, یہ اگینسٹ دی نیشن ایک چیز ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ کرمنل کے ایک ڈپارٹمنٹ ہو, یہ ایک نیشن اگینسٹ دی نیشن یہ کام ہو رہا ہے. یہ کرمنل سے نہیں, مگر میرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اور صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں صوبائی حکومت کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, وہاں سے اگر ریزائن آنی چاہیے. میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن اس کو صرف ہم یہ کہہ کر کے اس کو ہم کلوز کر دیں اور سمجھیں کہ یہ بہت مختصر سی بات ہے, کراچی میں ایک سانحہ ہوا ہے. نہیں, کراچی کے سانحہ کی بات نہیں ہے, یہ سیریز ہے, یہ پورے پاکستان کے اگینسٹ ہوتا رہا ہے, دوسرے شہروں میں بھی ہوتا رہا ہے. اور ہمیں یہ چیز بڑے سمپل ہے, اس میں سمجھتا ہوں اس کے ریئلائز کرنے میں کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے امر, کہ جو سیکٹیرین کرائسس ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو, اس کا ایک نیچرل کریکٹرسٹک ہوتا ہے. سیکٹیرین کرائسس اگر ہوتا ہے تو وہ پورے ملک میں دو سیکشنز کے درمیان ہوتا ہے. اگر اس کو میں شیعہ سنی کہوں کہ سنیوں نے شیعہ پہ اٹیک کیا ہے تو اس کا ریئیکشن کراچی میں نہیں ہوگا, پھر اس کا لاہور میں بھی ہوگا, پھر ملتان میں بھی ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا. لیکن یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں اس طرح کی کلنگز میں,
یہ دہشت گردی ہے. ایک واقعہ بھی آپ نے بتا سکتے ہیں کہ شیعوں نے دوسرے شہروں میں ریئیکشن کیا ہو یا سنیوں پہ اٹیک ہوا ہے, آج بھی نہیں کر رہے بیچارے, یا دوسرے شہروں میں کبھی نہیں ہوا. یہ سیکٹرین بالکل نہیں ہے, یہ اگینسٹ دی نیشن ہو رہا ہے. دیکھیے ہم تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے کبھی اس کو سیکٹرین نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں بھائی طالبانائزیشن ہو رہا ہے 2 سال سے وہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو لوگ تھے صوبائی حکومت, یہ قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ جو الطاف صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ یقین نہیں ہے. پھر بعد میں انہی چیف منسٹر نے کہا کہ نہیں مجھے